مفتی صاحب سے عرض ہے کہ یہ ارشاد فرمائیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو روحانی معراج ہوئی، اور بعض کہتے ہیں کہ جسمانی معراج جو ہے نا ان کو عطا کی گئی۔ تو اگر شرعی دلائل اس سے اتنے پختہ ہیں جسمانی دلائل کے، تو آپ بتا دیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا اختلاف ہے، جسمانی ہوئی یا روحانی ہوئی، خواب میں ہوئی، اس حوالے سے دیکھیں معراج جو ہوئی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، وہ جمہور علماء کے نزدیک جسمانی ہی ہوئی ہے۔ ٹھیک۔ ملا جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو مشہور ایک بزرگ گزرے ہیں، اور درس نظامی میں ان کی مشہور کتاب نور الانوار بھی پڑھائی جاتی ہے، اور تفسیرات احمدیہ ان کی مشہور کتاب ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے اور عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سیرت مصطفیٰ میں اس بات کو لکھا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معراج جسمانی کو نہیں مانتا، وہ خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والا ہے، صحیح، ضال مضل ہے ایسا شخص۔ اور قرآن و حدیث کی روشنی میں یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جسمانی معراج کروائی گئی۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات کے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گئے۔ اس میں ہر کلمہ جو ہے وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جسمانی معراج کروائی گئی۔ سب سے پہلے بعبدہ، کہ اپنے بندے کو لے گئی، اور آپ عبد کا ترجمہ کسی بھی لغت کے اندر جا کے دیکھ لیں تو عبد کہتے ہی اس ہستی کو ہیں کہ جو جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہو۔ صحیح، یہ نہیں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ سبحان الذی اسری بروح عبدہ، صحیح، کہ اپنے بندے کی روح کو لے کر گیا، نہیں، بعبدہ اپنے بندے کو لے کر گیا، اور بندہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جو جسم اور روح کا مرکب ہو، اس کو ساتھ لے کر جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اگر روحانی معراج ہوتی، یعنی خواب کے اندر آپ کی معراج ہوتی اور آپ روح کے ذریعے یہ سفر ہوتا، تو پھر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر آئے، ایک لمبا عرصہ آپ نے جو ہے وہ مسجد اقصیٰ، مسجد اپنا ساتوں آسمان پر انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات، یعنی ایک آسمان اور زمین کے درمیان 500 سال کا فرق، پھر اس کے بعد پھر 500 سال کا، یہ سارے مقامات آپ طے کر کے آئے، جنت دوزخ کا نظارہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، رات کے مختصر حصے میں واپس آ گئے۔ آ کے آپ نے صبح جب کفار کے سامنے اس بات کو بیان کیا تو انہوں نے آپ کی تکذیب کی، استہزاء کیا، مذاق کیا۔ اگر یہ روحانی بات ہوتی، خواب کی بات ہوتی، تو اس میں مذاق کی کیا بات ہوتی؟ صحیح بات، یعنی وہ استہزاء کیسے کرتے کہ خواب کے اندر تو کسی کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے، ہم بھی بعض اوقات خواب دیکھتے ہیں تو خواب کے اندر پتہ نہیں کیا کیا معاملات کتنے سالوں کے گزر آتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے اس کے اندر۔ تو اگر ایسا ہوتا تو پھر استہزاء کی کوئی صورت ہی نہ رہتی، اور علماء کرام کو اتنے دلائل دینے کی حاجت نہ رہتی۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم ہی کو روح کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کروائی گئی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبحان کا لفظ فرمایا، کہ سبحان کا مطلب ہوتا ہے پاک ہے وہ ذات، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ تو جسم کو راتوں رات لے جانا یہ بندوں کے لیے عیب ہو سکتا ہے، کہ اتنے لمبے سفر پر لے جانا بندے اس پر قادر نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام عیوب سے پاک ہے، وہ اپنے بندے کو لے جا سکتا ہے اور وہ لے گیا ہے۔ سبحان اللہ۔